صرف اتنی سی بات کو سامنے رکھیے، ہمارا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن نقل کفر نباشا رب کائنات نے اپنا ظاہر ہونا بھی نبیوں سے کیا۔ بول کیجیے گا، میرے رب نے اپنا ظاہر ہونا کس سے کیا؟ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا اے میرے پیارے، اگر تجھے نہ بناتا تو مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کچھ بھی نہ بناتا۔ یہ جتنا بھی سسٹم بنایا یہ پیارے تیرے لیے تو بنایا ہے، یہ تیرے گیت گاتے آئے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، تیرے چرچے تیرا پرچار کرتے آئے ہیں، تیرے گیت میں نے گوائے ہیں لوگوں سے، ان سب کے اندر میں نے یہ ڈال دیا تھا کہ اگر مجھے رب مانتے ہو تو محمد رسول اللہ کو۔ اور پھر سلسلہ نبوت، اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کام کو سنبھالا، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد یہ سلسلہ چلا اور چلتے 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 اولیاء کرام کے سلسلے۔ کوئی ولی ہم نے تو نہیں دیکھا، میں اپنی اس علمیت کی راہ کے 25ویں سال کا میرا سفر شروع ہے، میں نے آج تک الحمدللہ نہیں دیکھا کہ کسی پیر کو کسی مرید نے سجدہ کیا۔ ہوں گے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ کسی نے جا کر جو ہے مزار کو سجدہ کیا، ہاں قبر پر کو چومنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، ان کے وسیلے سے دعا مانگے۔ یہ اللہ کے بندے جو ہیں اللہ کی عطا سے یہ اللہ کے بازو ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین بازو سے پاک ہے، ان بندوں کو اس نے بنایا، ان کے دامن کو اپنی رحمت کرم سے بھر دیا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب کے غلاموں، اب تم میری بارگاہ میں جو دعا مانگو گے میں قبول فرماؤں گا، تمہاری دعاؤں سے میں لوگوں پر عطاؤں کی بارشیں کر دوں گا، لوگ تمہارے پاس چل کر آئیں گے، اپنی مصیبتوں کے لیے دعا کرائیں گے، ارے جب تم دعا کر دو گے میں رب العالمین تمہاری دعا پر لبیک کہتے ہوئے ان بندوں کو نواز دوں گا، پھر کیا ہوگا؟ ان کا تعلق تم سے جڑ جائے گا۔ کرامتیں جو ہوتی ہیں کرامتیں یاد رکھیے، نبوت کے اعلان سے پہلے اگر کوئی معجزہ نظر آئے اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ نبوت کے بعد سرکار کا معجزہ، نبی کا معجزہ، اور کسی ولی سے وہ بات ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اور کرامت وہ ہے جسے عقل نہیں مانتی، معجزہ بھی وہ ہے جسے ذہن نہیں مانتا، کرامت بھی وہ ہے جسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اچھا، ولی سے تو کرامت ہمہ شمہ سے، آپ سے مجھ سے کوئی ایسی بات کا ظہور ہو جائے جیسے آپ کہتے ہیں کہ جناب آج شام کو بارش ہوگی اور بارش ہو جاتی ہے، آپ نے کہتے جی کہ آج شام کو آسمان پر بادل چھا جائیں گے، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ قبولیت کا وقت تھا، آپ کی دعا قبول ہوگی، رب العالمین نے شام کو موسم ٹھنڈا کر دیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں معونت۔ یہ کوئی ولایت کا حصہ، ولایت کا ایک حصہ ہے لیکن اب بندہ ولی اللہ نہیں ہے۔ اچھا، کسی کافر سے ایسی بات نظر آ جائے تو اسے استدراج کہا جاتا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو طاقت دی۔ سیدی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم رب نے جتنے معجزے انبیاء کو عطا فرمائے تھے وہ سارے کے سارے نبیوں ولیوں کو کرامتیں بنا کر عطا کر دی۔ اب وہ اللہ کی عطا سے اپنے مخلوق پر رحمتوں کی برسات کرتے ہیں۔ اور پیر سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو قربان جائیے، میرا خیال ہے ہم نے کسی نے ان کو پڑھا ہی نہیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ہم نے کسی نے پڑھا ہی نہیں سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی ذات، ان کی شخصیت کا مطالعہ کر کر تو دیکھیے، ارے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، چنے ہوئے، اور پھر یہ تو پنجتنوں میں سے ہیں، یہ تو آل رسول ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عظمت شان ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی اولاد اور ایک قرآن، ایک قرآن اور ایک اپنی اولاد، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا تمہارا بیڑا پاک ہو جائے گا۔ اور سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حسنین کریمین کی اولاد میں سے حسبی نسبی سید، اور کمال دیکھیں جب آپ کی ولادت ہوئی تو یکم رمضان مبارک تھا، ایک روایت میں 11 رمضان مبارک میں تھا، لیکن جب آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو یکم رمضان مبارک، سارا دن آپ دودھ تناول نہیں فرماتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے۔ ارے ہمارے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے، ہم تو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، وہ تو پیدا ہوتے
اللہ کا کتنا کرم ہے ان لوگوں کو. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رب نے چنا ہے اپنے دین کی خاطر, جن سے رب العالمین نے کام لینا تھا, وہ ہستیاں ہیں. سارا دن رمضان کے روزے میں رمضان گزر جاتا, جب افطار ہوتا پھر دودھ پیتے. جب ایسی معزز و مکرم ہستیاں ہوں تو رب ان کی نہیں مانے گا. دیکھیں نا, شاہ بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے. میں تھوڑا سا آج میرا ذہن کیا کہ میں بیان نہ کروں, تھوڑا سا عقیدے کی بات کروں, ذہن ذرا باش ہو جائے. ہمارے اپنے جو اہل سنت کے لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ہم سنی کیوں کہلاتے ہیں. یقین جانیے, ہم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم جو پیروں کے ہاتھ چومتے کیوں چومتے ہمیں پتہ ہی نہیں. یہاں تو کیونکہ ہمارے شہر میں تو خصوصاً شرک اور بدعت کی فیکٹریاں لگی ہوئی نا جی, جو ایک کتاب بیچارہ پڑھ کر آ جاتا ہے بس وہ صبح فتویٰ شروع کر دیتا ہے, صبح سے فتویٰ بازی شروع ہو جاتی ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے, حقیقت بتاتا, بڑا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ مخلوق کو کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے, کہاں کس طرف. پھر ایسے سے مولویوں کو بلایا جائے گا جو شروع ہو جائے گا, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے. اور پتہ نہیں کہ مسلمان کون ہے بھائی. اور یہ وجہ ہے کہ آج تباہی اور بربادی نے ہمارے گھروں پر ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. کوئی ایک شخص مجھے دکھا دے, ایک اتنا بڑا مجمع ہے, کوئی ایک مجھے دکھا دے جو یہ کہے میں پرسکون زندگی گزار. کوئی ایک دکھا دے. ایک گھر میں اگر 4 بھائی تو 4 گھروں کا لگتا ہے, ایک سنی ہے تو ایک دیوبندی ہے تو ایک اہل حدیث ہے تو ایک اہل تشیع. نقصان کس کا ہوگا؟ بھائی ہم کو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر کہ نہیں, یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک گھر میں 4 بھائی اکٹھے نہیں ہیں تو امت کا کیا حال ہوگا. اور یہ گھاٹا, یہ نقصان علماء نے کیا, یہ میں اور آپ نے نقصان نہیں کیا. کہ جس طرف چلا چلے شروع ہو گئے. دیکھیے بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں غور کیجیے. شاہ رخ رضا رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے ہیں, بچپن ہے آپ کا. بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ آپ کے دادا ہیں. شاہ رخ عالم نے دیکھا گھر سے ہمارے ایک عورت روتی ہوئی نکل رہی ہے. آپ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارا گھر تو وہ ہے کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, ہنستے واپس جاتے ہیں. اس عورت کو کون سی تکلیف ہو گئی ہے کہ یہ روتی ہوئی واپس آ رہی ہے. آپ دوڑ کر جاتے ہیں, اس عورت کا دامن پکڑتے ہیں, بی بی کیوں رو رہی ہو. اس نے کہا بیٹا تیرے دادا جان کے پاس گئی تھی, عرصہ دراز ہوا ہے شادی کو, اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے. تیرے دادا جان کے پاس گئی تھی کہ وہ دعا کر دیں گے اللہ مجھے اولاد دے دے گا. انہوں نے مراقبہ کیا اور مجھ سے کہا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی, لہذا میں ممتا کی ماری ماں روتی ہوئی جا رہی ہوں کہ میرا دامن اولاد کی نعمت سے خالی ہے. یہ عظیم پھول جو ہے رب نے میرے نصیب میں نہیں لکھا, میں اس لیے رو رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ بات سن کر ارے ننھے شاہ رخ عالم رحمت اللہ علیہ کا دل پسیج گیا. آپ نے اس عورت سے کہا دیکھو ہمارے گھر واپس چلی جاؤ. ارے میرا نام مت لینا. میرے دادا جان سے کہا حضور یہ تو مجھے پتا ہے کہ اللہ نے میرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی, آپ جو میرے پیر ہیں مجھے رب سے اولاد لے کر دیجیے. یہ عورت واپس گئی, آپ کی بارگاہ میں پہنچی. آپ نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ کہنے لگے حضور وہ تو مجھے پتا ہے میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہتی ہوں آپ جو میرے پیر ہیں تو رب سے مجھے اولاد لے کر دے دینا. آپ مسکرا دیے, فرمایا اچھا بچہ چھوٹا سا باتیں بڑی بڑی. فرمایا اچھا بچہ چھوٹا سا ہے باتیں بڑی بڑی. فرمایا بی بی کل آنا. اگلے دن عورت آ گئی. آپ نے جاؤ ہم نے تجھے ایک بیٹا دیا, 2 3 4 5 6 7. اس عورت نے کہا حضرت یہ بات آپ کل بھی تو کہہ سکتے تھے. یہی بات جو 7 بیٹوں کا آپ کہہ رہے ہیں یہ بات مجھے کل کہہ دیتے آپ. یہ 24 گھنٹے کے بعد مجھے ضرور بلانا تھا, اتنا طویل سفر ہے میرا. آپ رونے لگے, روتے فرمایا تجھے پتا ہے اللہ کی قسم میں ساری رات تیرے لیے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ سجود رہا. ساری رات رب کے سامنے گڑ گڑاتا رہا, روتا رہا, اپنے رب کی بارگاہ کے اندر داد و فریاد کرتا رہا کہ اے پروردگار اس عورت نے مجھ سے امید باندھی ہے, وہ میری مرید ہے, مہربانی فرما اس کے دامن کو اولاد کی نعمت سے پر کر دے. میرے رب نے خطاب فرمایا اے بہاؤ الدین جاؤ, ہم نے تمہارے آنسو کے صدقے اسے ایک بیٹا عطا کر دیا ہے. میں نے کہا مولا ایک نہیں لینا. آخر پھر رب نے فرمایا 2 دے دیے ہیں. میں نے کہا مولا 2 نہیں لینے. کچھ دیر کے بعد رب نے فرمایا ہم نے 3 دیے. میں نے کہا 3 نہیں لینے. میں روتا رہا,
شک اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے بے شک۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ لیکن یاد رکھیے کچھ پکارنے والے ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں۔ دیکھیے قبلہ شیخ عثمان صاحب تشریف فرمائے، میں اپنی مثال سمجھا، میں چل کر ان کے پاس گیا، مجھے کام تھا، مجھ سے پہلے ایک اور گیا، انہوں نے کام نہیں کیا، میں گیا کیونکہ میں خاص تھا ان کا، انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا چلو بھائی آپ آ گئے، بس بات ختم، چلتے ہیں۔ مجھ سے پہلے جو آیا وہ خاص نہیں تھا، اس کو انکار ہو گیا، کیونکہ میں ان کا خاص تھا نا جی، مجھے اقرار ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی۔ رب العالمین کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، رب ان کی اداؤں کو دیکھتا ہے، ٹالتا نہیں ہے۔ اچھا مانگ میرے بندے، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے، سوال کرنا تیرا کام ہے، پورا کرنا میرا کام ہے۔ تو نے جو کہہ دیا ہے نا، کہہ دیا، اچھا تو نے کہہ دیا ہے نا۔ پڑھیے بخاری شریف کو، امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک حدیث تو ایسی نقل فرمائی، عقل کم ہو گیا، فرماتے رسول کائنات کا فرمان ہے، اللہ کے ایسے دوست ہیں جن کے کپڑے گرد آلود ہیں، چہرے مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، ارے گندے مندے بال ہیں، پھٹے پرانے لباس میں موجود ہیں، وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اللہ ٹالتا نہیں ان کی بات کو۔ ارے وہ رب تو کریم ہے، کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور کریم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عظیم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی رحیم نہیں ہے، یقین جانیے۔ لیکن وہ اپنے اس بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بھی کیا میرے والی صفت سے کام کرتا ہے۔ لوگ جو آ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، مرادیں پا رہے ہیں، پوری رب کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ رب پوری کرتا ہے، نام ان کا ہو جاتا ہے، کرنا تو رب نے، نام ان کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اپنے بزرگوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جانے سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ شان محبوبیت کے اندر جو ہے عظمتوں کے پھول نچھاور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو ساری رات یا سارا دن عظمت مصطفیٰ کے اندر سوچتا ہے، حضور علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کی شان تلاش کرتا ہے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو سارا دن اور ساری رات اسی اس کے اندر لگا رہتا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات شان رسالت میں نظر آ جائے جس میں کمی ہو، یا اولیاء اللہ میں نظر آ جائے جس میں کمی ہو، اور میں اس بات کو پھیلا دوں۔ ارے تو سوچئے کہ کون سا شخص خوش نصیب ہے۔ ارے اس جہاں میں دو مکھیاں رہتی ہیں، دو مکھیاں، ایک گندی مکھی ہے اور ایک شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اور گند والی جو مکھی ہے اس سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، کیونکہ وہ گند کے ساتھ وابستہ ہے، اور شہد کی مکھی وہ پھولوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو بس یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں یہ پھولوں کی مالک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو لگ جاتا ہے، ان کے ساتھ جو چل پڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر بھی کرم نوازیاں فرما دیتا ہے، اس پر بھی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے، ان کی بھی مشکل کشائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ اللہ کی عطا سے دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر تھوڑا سا غور کریں، انسان جو ہے آج پوری دنیا کو اپنی جیب میں لیے بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا کو اپنی جیب میں۔ میں آخری بات عرض کروں گا، پوری دنیا اپنی جیب میں۔ دیکھیے آپ کی جیب میں موبائل ہے، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تو نیٹ آ گیا ہے، بلکہ موبائل بھی آ رہا ہے جو، بلکہ موبائل میں بھی نیٹ آ گیا ہے نا۔ اب تو نیٹ آپ کھولے اور پوری دنیا آپ کے قبضے میں، آپ چل رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہاں سے نیٹ آن کیا، مدینے میں آپ کا دوست بیٹھا، اس نے نیٹ آن کیا، مدینے میں لائیو اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک سسٹم جاری و ساری ہے نا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے بندے جو ہے، فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ان کی آنکھ میں اللہ کا نور ہے، رب العالمین ان سے پردے ہٹا دیتا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے آنے والے کا معاملہ کیا ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، ارے اس کا معاملہ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، یہ رب کی عطا سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بڑا متکبر تھا، سرمایہ دار تھا، مرید ہو گیا۔ یاد رکھیے ایسے پیروں سے بچیے گا جو آپ جی بس آپ میرے مرید ہو گئے، اب نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ پیر نہیں ہو سکتا، شیطان ہو سکتا ہے، سمجھے جی؟ جو شریعت کا تابعدار نہیں ہے، ایسے بھی پیر ہیں میں نے دیکھے، وہ کہتے ہیں داڑھی نہ رکھو جی، قرآن سے کوئی داڑھی کہیں گے، ایسے بھی ہیں۔ تو ایسے پیر نہیں ہو سکتے، وہ شیطان کے چیلے ضرور ہو سکتے۔ پیر وہ ہے جو شریعت اور طریقت کا پابند ہو۔ پیر کسی کہتے ہیں جو شریعت اور طریقت پر چلے، شریعت اور طریقت لازم اور ملزوم ہے۔ اگر آپ صرف شریعت کی بات کریں گے، طریقت کو چھوڑیں گے، جب بھی
صرف طریقت کی بات کریں گے، شریعت کو چھوڑیں گے جب بھی بابا جی جب بھی بہک جائیں گے تو غور کیجئے. اس شخص نے آ کر مرید ہوا، مرید ہونے کے بعد وہاں کا دستور تھا، آستانے والد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ بعد جماعت نماز پڑھی جاتی تھی. ارے 3 نمازوں میں وہ سرمایہ دار وہ حاضر نہیں ہوا. سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ جو مرید ہوا تھا، وہ بڑا لوگ بڑا کہاں ہے سرمایہ دار، وہ نماز میں نہیں آیا. مرید گیا، اس نے جا کر عرض کی حضور وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو سنا ہے جو حاجی صاحب کا مرید ہو جاتا ہے اس پر نماز معاف ہو جاتی ہے. جو حاجی صاحب کا مرید ہو جاتا ہے آپ نے اس کو بلا لیا. آپ نے بھائی تھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے جی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ نماز وہ صاحب کا مرید ہوگا نماز معاف ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، البتہ ایسا ہے تو ایسا کر. صاحب اسے غور سے دیکھنے لگے، فرمایا ایسا کر 3 سال تک نماز پڑھ لے. غور کیجیے گا، اگر 3 سال تک نماز پڑھ لے 3 سال کے بعد تیری نماز معاف جا. لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. وہ یہی سمجھتا رہا کہ بس 3 سال تک میں نے نماز پڑھی، بعد میں نماز کی چھٹی. وہ تو یہ سمجھتا رہا نا. لیکن اللہ اکبر، ارے دیکھنے والوں کی نظر تو لوح محفوظ کو دیکھ رہی تھی. میرے علامہ اقبال نے نہیں کہا فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.